सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو جیسے کہ میں اکثر و بیشتر اپنے تقاریروں میں یا مجلسوں میں یا پروگرامز میں کچھ نہ کچھ تحفہ بھی مومنین کے لیے لے کے آتا ہوں۔ آج بھی ایک تحفہ، چونکہ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ایک ایسی نماز، پہلے اس کی فضیلت سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنی زبردست نماز ہے۔ ایک نماز ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، جس کو شیخ عباس قمی نے بھی اعمال جمعہ میں جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بہار الانوار میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا، اور اگر ڈیپلی حوالہ چاہیے تو بہار الانوار جلد نمبر 89 اور صفحہ نمبر 372 میں اس نماز کا ذکر ہے۔ پہلے تو یہ نماز کے بارے میں سنیں کہ نماز کتنی زبردست نماز ہے۔ یہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اہل آسمان اور اہل زمین کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اہل آسمان میں طیور آتے ہیں، پنچھی آتے ہیں، اور پرندے جو بھی ہیں، اور جنات وغیرہ جو کہ جن کو اللہ نے فضا میں معلق کیا ہوا ہے، ان کے شر سے، اور اہل زمین میں سب جتنے بھی چرند پرند اور جو ہے نا نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ موذی جانور اور پتھروں کی ٹھوکر تک سے انسان کو اللہ بچاتا ہے۔ یہ زبردست چیز ہے، یعنی ہر قسم کی مصیبت، بلا اور وبا بھی، یہ جو چل رہی ہے وبا، یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے جس سے جو ہے نا اللہ محفوظ رکھتا ہے ایسے شخص کو۔ کتنی پیاری چیز ہے اسلام میں یہ چیزیں، ہمیں وقت سے پہلے یہ چیزیں عطا ہو چکی ہے، بس یہ ہے کہ غوطہ لگانے والے کی کمی ہے جو جائے اور موتیوں کو نکال کے لائے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرے، اور وہی ہم کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو اب اس کے ثواب میں دیکھیے کیا اور زبردست چیز ہے، نہ صرف وہ بلکہ اللہ شیطان کے شر سے، نفس کے وسوسے بھی انسان کو بچاتا ہے، حکمرانوں کے شر سے۔ اب حکمران اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج کل آفیسز میں ان کے باسز ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے شر سے بھی اللہ جو ہے نا ایسے شخص کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اس کی 70 حاجتیں دنیا کی، 70 حاجتیں آخرت کے قبول کرتا ہے۔ حاجتیں کیا ہے؟ دنیا کی حاجت کیا ہے؟ مثلا میرے بچے اچھا پڑھ لیں، میرے بچے جو ہے نا پڑھ لکھ کے اچھے ہو جائیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور اگر کاروبار ہے اس میں ترقی ہو، یہ سب دنیاوی حاجتیں، یا مکان کا بنانا، گاڑی کا خریدنا، یا جو بھی چیزیں ہمیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہ دنیا کی 70 حاجتیں اللہ اس کی پوری کرتا ہے، اور 70 حاجتیں آخرت کی۔ بیماری بھی اگر ہو اس کے لیے بھی پڑھا جائے، بالکل 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 پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو یہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلسل پڑھنا چاہے ہر جمعہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ جمعہ کی نماز میں ظہر سے پہلے جو ہے نا، جمعہ کے دن ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 70 حاجتیں آخرت کی، پھر 70,000 افراد کی وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کتنا اس کا لیول جو ہے نا اللہ بڑھا دیتا ہے، پھر اس کے سارے گناہانے کبیرہ اور صغیرہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کی اولاد کی پریشانیوں کو کبھی اس کے سامنے نہیں لاتا ہے، یعنی اولاد کا غم اسے نہیں ہوتا ہے، اولاد اس کی مطیع و فرما بردار ہو جاتی ہے، پھر ازدواجی زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اس کے پاس جا کے تعویذ کروانے کے بدلے یہ نماز پڑھ لیں، بہترین انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی آپس میں، یا ساس اور بہو کے جھگڑے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ آج کل ایک کامن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور فائدے، دیکھیے میں فائدے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب انسان کی یہ عادت ہے، نیچر ہے، جو فائدے کا کام ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوری دنیا میں جتنے سبزے پیدا کیے، گھاس پھوس، ترکاریاں، فروٹس وغیرہ جتنے بھی بنائی،
اس کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے. دیکھیے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, کوئی گن سکتا ہے. پھر کہا کہ بارش کے قطروں کے برابر, جتنی بارش اب تک ہو چکی ہے اور جتنی بارش قیامت تک ہونے والی, سبحان اللہ. اتنا ثواب اس کو جو ہے نا ملتا ہے. پھر اس کے بعد پھر جب لوگوں نے حیرت کیا کہ یہی نہیں بلکہ جناب موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ کے اعمال کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. بتائیے انبیاء کے اعمال کے برابر ثواب مل جانا. شاید ایسی نماز کسی نے زندگی میں سنی بھی نہیں ہوگی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور میں خود جب میری نگاہ سے گزری تو میرے لیے بھی ایک عجیب کیفیت تھی, خوشی کا حال تھا. اور اتفاق سے جمعہ ہی کا دن تھا جب مجھے یہ چیز ملی, تو میں نے فوراً اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی. میں نے پڑھا, میرے بچوں کو پڑھوایا, گھر میں جتنے افراد تھے سب سے کہا پڑھو. اب اس کے بعد جو ہے نا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر 160 مرتبہ نظر رحمت کرے گا. 160 مرتبہ. اللہ کی ایک نگاہ رحمت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. فقیر تھا تو بادشاہ بن جاتا ہے, اور اگر فاسق تھا تو عابد بن جاتا ہے. ایک نگاہ رحمت, اللہ 160 نگاہ رحمت جو ہے نا اس پر فرمائے گا. جب پوچھا گیا, صاحب جو ہے نا بہت بے چین ہو گئے, یا رسول اللہ پھر بتائیے آخر وہ نماز کیسے پڑھنا ہے, کیا ہے؟ کیا اس نماز کو نماز کاملہ کہتے ہیں. یہ 4 رکعت نماز ہے, 2 رکعت کر کے. نماز کاملہ پڑھتا ہوں میں یا نماز کاملہ پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ. طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ الحم پڑھنا ہے, 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا ہے, 10 مرتبہ قل یا الکافرون پڑھنا ہے, 10 مرتبہ ہاں 10 سب 10 مرتبہ ہی پڑھیں گے. پھر 10 مرتبہ الحم, اور 10 مرتبہ قل اللہ, 10 مرتبہ کافرون, 10 مرتبہ فلق, 10 مرتبہ ناس, پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی, 10 مرتبہ انا انزلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ سے آخر تک, یہ 10 مرتبہ. کل ملا کے اگر اطمینان سے بھی آپ پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹے کا عمل ہے. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس سے زیادہ تو ہم سیریلز میں نکال دیتے ہیں, اس سے زیادہ تو ہم فلمیں دیکھنے میں نکال دیتے ہیں, یا خبریں دیکھنے میں نکال دیتے ہیں. آیت الکرسی بھی 10 مرتبہ, چلیں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا آپ نے فرمایا؟ سورہ چاروں قل پر انا انزلنا, الحم, چاروں قل, آیت الکرسی, انا انزلنا. ٹھیک ہے. اور اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھیں گے. بقیہ سب قنوت وغیرہ, تشہد, سلام, یہ ساری کامن ہے جیسے صبح کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں. یہ آیت ایک دفعہ پڑھنی ہے سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت. ہاں یہ 10 مرتبہ, یہ بھی 10 مرتبہ. جی. یعنی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا آدمی کا اگر 1 مرتبہ بھی وہ زندگی میں پڑھ لے نماز. تو اللہ کچھ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے, اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے, ذکر خدا کرتے رہتے کہ ہم ذکر خدا کریں تو ہمارا ذہن ڈیویٹ ہوتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. لیکن ملائکہ جو پیدا ہی ذکر کے لیے ہوتے ہیں وہ نان سٹاپ ذکر کرتے رہتے, جب تک وہ مر نہ جائے اس کے لیے استغفار پڑھتے رہتے. آپ سوچئے کتنی زبردست چیز, کیا زبردست چیز. یہ ساری فضیلتیں سننے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس کو بجا. جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیجیے, کیونکہ سم ٹائمز مجھے کالز آتی ہیں, لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں تو بالکل بالکل بالکل. میں فضیلتیں تو نہیں دہراؤں گا, اب صرف نماز دہرا رہا ہوں. 2 رکعت نماز کاملہ پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ. 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھنی. ہر رکعت میں 1 الحم, یعنی الحم کا جو پہلا سورہ ہے سورہ الحم 10 مرتبہ, پھر چاروں قل 1 کر کے 10 10 10 10. اچھا قل کی کوئی وہ تو نہیں رکھنی نا جو قرآن میں ترتیب ہے, یا جیسے مرضی پڑھ لیں؟ نہیں, یہاں تھوڑا سا ترتیب بدلی. پہلے قل اللہ احد پڑھنا ہے,
پھر قل یا الکافرون پڑھنا ہے، پھر فلق پڑھنا ہے، پھر ناس پڑھنا ہے. تھوڑا سا ٹھیک ہے، ترتیب بدلی ہے اس میں. پھر اس کے بعد یہی 10 مرتبہ ہاں آیت الکرسی پڑھنا ہے. پھر 10 ٹھیک ہے، مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے. 10 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کو پڑھنا ہے. اس کے بعد ٹھیک، جو دعا کریں گے دو دو کر کے نماز پڑھنی ہے آپ کو. نماز ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے نا آپ بیٹھ کے استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی واتوب، اور پھر تسبیحات اربع 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس یہ ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے. الأجل